اپنے شہر کے اندر ایک مقام پر میں خالی نکاح کی حیثیت سے گیا، نام نہیں بولتا اس محلے کا، پکڑ کے بعد میں کوئی لڑنا شروع کر دیا۔ پرانی بات ہے، وہ سیاہ نامہ مکمل ہو گیا، خطبہ نکاح پڑھا گیا۔ اب نوشا سے کرام بولیے، میں نے اس کو اپنے نکاح اپنے اتنے عوض کے مہر کے عوض میں آپ نے نکاح دیا، آپ نے قبول کیا، وہ کیا کر رہا ہے؟ الفاظ بہت پورے ہوئے، پھر کچھ آئے تھے مہر کے عوض میں آپ کے نکاح قبول ہو۔ اللہ کے بندے، میں نے اس کو اس کے مہر کو قبول کیا، ایسا ہو تو کہنے لگا میں نے اس کو اس کی ماں کو قبول کیا۔ 551 مہر تھا، اس میں دونوں قبول کر رہا ہے۔ اب اندازہ لگا یہ شادی کی عمر کو پہنچ گیا اور ایجاد قبول کے الفاظ بھی اس کو ابھی یاد نہیں۔ اسی پر اللہ نے اقبال نے فرمایا، باپ کا علم بیٹے کو کرنا اصغر ہو، پھر کے سر قابل میراث پدر کے اوپر۔ آج ہم منتظر ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ متا نصر اللہ، حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہاں تو ہم کو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں۔ اور نہ یاد رکھیے، پھر یہ بچے ثواب جاریہ کا بہت سنا ہے آپ نے، لیکن میں آپ کو عذاب جاریہ بھی سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث کے روشنی میں اگر بچے کے والد ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تعلیم و تربیت کر کے ہو جاتے ہیں، تو فرمایا وَوَلَدٍ يَدْعُو لَهُ، اپنے پیچھے کوئی نیک و صالح اولاد چھوڑ کر کرے جو اس کے حق میں دعائیں خیر کرے۔ اگر ہم نے تعلیم و تربیت کی نہیں کہ تو کیا دعائیں خیر کریں گے؟ عذاب جاریہ کرے گا پھر اس کے۔ باقی رہے کہ جتنے بچے ماشاءاللہ پروگرام میں شریک ہیں وہ ہمارے نزدیک سب کامیاب ہیں۔ اور جو حضرات، مجھے نہیں معلوم بھائی صاحب تفصیل جانتے ہیں، عزیز اسلام اللہ جانتے ہیں یہ تفصیل، یا پھر ان کے ساتھ والے، لیکن جن حضرات نے بھی ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے انعامات کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، وہ سب مبارکبادی کے مستحق ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا تھا 1969 کا قصہ ہے، لیکن ابھی بات چل رہی خضر کے ساتھ گھر پر، تو 1968 میرے تعلیم کا پہلا سال مصباح العلوم کے اندر، یعنی آج سے 54 سال پہلے ہماری تقریر تھی اس وقت، دینی تعلیم کے پہلے رسالے کی، اس کا عنوان تھا اسلام۔ ابھی بھی یاد ہے پوری تقریر کو ماشاءاللہ۔ اس وقت عمر میری 8 سال کی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اسلام سچا مذہب ہے، پوری تقریر نہیں سناتا میں آپ کو۔ تو اس وقت ایک صاحب مجھے یاد ہے، لال داڑھی تھے اور سائدوں کے رہنے والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، نام سے واقف نہیں ہوں میں۔ انہوں نے 10 پیسے کا پیلا سکہ مجھ کے نام میں دیا تھا، 10 پیسے کا پیلا سکہ، اب تو نہیں آپ لوگ جانتے بھی نہیں لوگ۔ ماشاءاللہ میں سمجھا کہ میری تقریر اتنی زبردست تھی، اس کو انعام ملا ہے۔ اب ماشاءاللہ وہ 10 پیسے پھر بعد میں ہمارے لیے محافظ بنے، جذبات کو برانگیختہ ہونے لگے، اور اس کہنے کی معافی ضرور ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ ورنہ بڑے مجمع کے اندر کوئی بچہ اگر کہنے لگے تو مسئلے پیدا ہوتا ہے۔ ایک مقام پر ایک مؤذن صاحب نئے تھے بیچارے، ان سے کہا گیا کہ اعلان کیجیے کہ عصر کی نماز کو بدلنا ہے، 5 بجے اذان اور 5:30 بجے جماعت ہوگی۔ ایک ہی دن ہو گیا تو تقرر ہو گیا، پہلے تو گھبرانے لگے پڑے ہو گئے، اور کہا بھائیو بزرگوں دوستو، آئندہ کل سے انشاءاللہ 5 بجے جماعت ہوگی اور 5:30 بجے اذان ہوگی۔ سمجھ میں؟ تو معافی سے آپ لوگ مسکرا رہے، کسی کو اگر کہا ذرا 2 منٹ آپ آ کر بولیے یہاں پر تو سمجھ میں آئے گا۔ ایک موقع پر ایسا ہوگا، قاری نکاح کے جیسے میں کہ آپ وکیل صاحب گواہ بنے اور دستخط کر رہے ہوں، ہاتھ کر رہے ہوں، میں نے کہا آپ کو وکیل ہے جج کے ساتھ فوجی صاحب وہاں نہیں ہوتا کچھ ہے کیوں ہو رہی ہو رہے؟ تو ہر ایک چیز اپنی اپنی ہوتی ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے، اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ ایک روپ ملا ہے کام کرنے کا، ایک طریقہ کار ملا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو ذریعہ بنا کر آگے ہم کوشش کرتے رہیں گے، تو پھر یہ بچے ارتداد سے بچیں گے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ غیر محسوس تحفظ مرتد ہو رہا ہے نا، آج کوئی دن خالی نہیں جا رہا ہے، خون کے آنسو رونے کا مقام ہے۔ اہل بصیرت نے غور و فکر کے بعد اس کی واحد وجہ یہ بتائی ہے کہ ان کو بچپن میں مکتب کی تعلیم نہیں دی گئی۔ طفل میں بو کہاں، ماں باپ کے اخبار کی، ماں باپ کے اخبار یعنی ماں باپ کا دور ہے، طفل میں بو کہاں، ماں باپ کے اخبار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم سرکار کی، تو کہاں ہے گدی ان کی زندگی؟ بس 10 منٹ ہو چکے ہیں، باتوں سے باتیں نکلتی، میں معذرت چاہتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں دل کے گہرائیوں سے، اور انشاءاللہ العزیز اپنے امکان پر اس سلسلے میں اگر اس عاجز سے کچھ تعاون طلب کیا جائے تو میں اپنے دوست کو سعادت متصور کرتا ہوں۔ آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم. قابل صدر کرام، میرے محفل مہمان مکرم، معزز علماء کرام، سرپرستان طلباء و طالبات، بہت مختصر وقت میں اپنے کچھ معروضات کو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ طلباء بے چین ہے اور طالبات بے چین، تقریر سننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور ہم ان سارے مراحل سے گزرے ہوئے ہیں، وہ صرف نتیجے کے منتظر ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ابھی ذہن میں آئی بھائی صاحب کے اعلان کرنے کے بعد، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر کچھ کہنا بھی ہے، میں سننے کے لیے آیا ہوں، لیکن موقع کی مناسبت سے ذہن میں آیت آئی، اور اتنی بڑی بات ہے، اس میں اولیاء طلباء کے لیے سبق دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا، اور قیامت تک آنے والے سرپرستوں کے لیے، بچوں کے والدین کے لیے اس کو مشعل راہ بنایا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بچوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، منتخب فرمایا ہے، بس تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ مسلمان ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں سے فرما رہے ہیں، حالانکہ ماشاءاللہ وہ امام الموحدین ہے، پورا خانواہ کا نبوت کا حامل ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں دو چیزیں ہمارے لیے مشعل راہ۔ قرآن مجید میں تو ماشاءاللہ بہت عظیم مفہوم دیے ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن دو باتیں خاص طور پر اس مجلس کی مناسبت سے، ایک تو علماء، معلمین، واعظین، خطباء، مشائخین سب کے لیے ہے کہ یہ سمجھ کر مطمئن ہو جاؤ کہ میں تو ماشاءاللہ خود معلم ہوں، میں واعظ ہوں، میں ناصح ہوں، مجھے بچوں کی فکر کرنے کی کیا ضرورت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، لہٰذا ہم کو بھی اپنے اولاد کی فکر کرنی چاہیے۔ ورنہ بعض مرتبہ کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہیں سنا کہ ولی کے پیٹ میں آگے کا نہیں بولتا ہے، لیکن اس آیت میں سبق اپنے اولاد کے لیے فکر کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے فرمایا تھا، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، اے میرے بچوں، میرے وفات کے بعد تم کس کی پرستش کرو، کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ چار پشتوں میں نبوت، القریب ابن القریب ابن القریب ابن القریب، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، تو چار پشتوں میں نبوت، اور پھر اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، تو ہم کو بھی اپنے اولاد کی فکر کرنا چاہیے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو حسن تعلیم و تربیت سے بہتر گفٹ اور تحفہ دے ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات کہ سرپرستوں سے ہے، مجھے معاف کیجیے، میں تو آپ کے گھر کا آدمی ہوں، ہم میں سے 80% افراد یہ سمجھے ہوئے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، ان کے ضروریات زندگی کا انتظام کرے اور بس۔ لیکن یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ علامہ حالی کی وہ نظم پڑھی، بجتا آئے گا، اونچی اڑی ہوا میں بچوں کو پر نہ بھولی، ان بے پروں کو ان کو روزی رساں بنایا۔ اتنے دور دراز جا کر وہ دانے اٹھا کر لاتی ہے، اس کو شعور عقل و خیرت نہیں ہے، اور بچوں کے منہ میں ڈالتی۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی، تو نے مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ تو ماں کی ضروریات کو وہ سب پورے کرتے ہیں، ہم بھی اگر یہ کرنے لگے تو ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مقام دیا ہے، مسجود ملائک بنایا، وہ کاہے کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ تو سرپرستوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، اور عقائد کو خاص طور پر جیسے آپ کو بتلایا گیا محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ آج بھی علم کے نہ ہونے سے آپ دیکھیے کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے، میں 2-4 منٹ میں بات کو ختم کروں گا، بات لمبی ہوتی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے ذرا، کیونکہ حضرت سے استفادہ کرنا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کتنے مسلمان ایسے ہیں، شادی بیاہ کا کوئی پروگرام ہو، خطبہ یعنی منگنی کی کوئی تقریب ہو،
تو وہ جانے سے پہلے گاڑی کے ٹائر کے نیچے ناریل رکھ رہے ہیں. دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ میں نے دیکھا. نماز کو جا رہے ہیں کیا تو ٹھیک ہے، اب اپنے کو نکلنا ہے، آتے آتے ناریل لے کر آؤ. نماز کو جا رہے آتے آتے ناریل لے کر آ رہے. نماز میں کیا پڑھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سادی بات نہیں ہے. بس اب اہل علم سے پوچھو کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ناریل سے، لامے سے، مرچی کی وجہ سے اگر ہم سرکشت رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں تو ہماری ایمان کا کیا بنا؟ یہ عقائد کے معاملے میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. کتنی دن ہونا چاہیے اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جو مولانا شکیل صاحب کے آپ نے تاثرات سنے یا نہیں سنے، شولاپور سے جائے مہمان ہیں ہمارے، وہ عبدالرحیم صاحب، مولانا عبدالرحیم صاحب شولاپور، ختم نبوت میں ان کو دھن سوار ہے ماشاءاللہ، اور اللہ اس میں اضافہ کرے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تاثرات سنانے کے لیے بیٹھے تھے، لیکن گھما پھرا کر وہ اپنے مرکز خیال کے اوپر آ کر ایک پیغام دے دیا اور اپنے بات کو انہوں نے ختم کیا. لہٰذا ہم میں سے ہر سرپرست کو اپنے بچوں کے تعلیم و تربیت کی دھن ہونا چاہیے. اور امت کا المیہ یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بچہ کون سے کلاس میں پڑھتا ہے اور کیا ہے. اپنے شہر کے اندر ایک مقام پر میں خالی نکاح کی حیثیت سے گیا، نام نہیں بولتا اس محلے کا، پکڑ کے بعد میں بولتے لڑنا شروع کریں گے. پرانی بات ہے، وہ سیاہ نامہ مکمل ہو گیا، خطبہ نکاح پڑھا گیا. اب نوشا سے کرام بولیے، میں نے اس کو اپنے نکاح، اپنے اتنے عوض کے مہر میں، مہر کے عوض میں آپ نے نکاح دیا، آپ نے قبول کیا. وہ کیا کر رہا ہے؟ الفاظ بہت پورے ہوئے. پھر کچھ آئے تھے مہر کے عوض میں آپ کے نکاح قبول ہو. اللہ کے بندے، میں نے اس کو اس کے مہر کو قبول کیا، ایسا ہو تو کہہ رہا میں نے اس کو اس کی ماں کو قبول کیا. 551 مہر تھا، اس میں دونوں قبول کر رہا ہے. اب اندازہ لگا کہ شادی کی عمر کو پہنچ گیا اور ایجاد قدوم کے الفاظ بھی اس کو ابھی یاد نہیں. اسی پر علامہ اقبال نے فرمایا، باپ کا علم بیٹے کو کرنا اسبر ہو، پھر کے سر قابل میرا سے پدر کے اوپر. آج ہم منتظر ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ خدا نصر اللہ حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہاں تو ہم کو کچھ بھی نہیں آتا ہے. اس لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں. اور نہ یاد رکھیے، پھر یہ بچے ثواب جاریہ کا بہت سنا ہے آپ نے، لیکن میں آپ کو عذاب جاریہ بھی سنانا چاہتا ہوں. حدیث کے روشنی میں اگر بچے کے والد ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تعلیم و تربیت کر کے ہو جاتے ہیں، تو فرمائے وَوَلَدٍ يَدْعُو لَهُ، اپنے پیچھے کوئی نیک و صالح اولاد چھوڑ کر بڑھے جو اس کے حق میں دعائیں خیر کرے. اگر ہم نے تعلیم و تربیت کی نہیں کہ تو کیا دعائیں خیر کرے گی؟ عذاب جاریہ کرے گا. پھر اس کے باقی رہے کہ جتنے بچے ماشاءاللہ پروگرام میں شریک ہیں وہ ہمارے نزدیک سب کامیاب ہیں. اور جو حضرات، مجھے نہیں معلوم بھائی صاحب تفصیل جانتے ہیں، عزیز اسلام اللہ جانتے ہیں تفصیل، یا پھر ان کے ساتھ والے، لیکن جن حضرات نے بھی ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے انعامات کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، وہ سب مبارکبادی کے مستحق، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا تھا 1969 کا قصہ ہے، لیکن ابھی بات چل رہی خضر کے ساتھ گھر پر. تو 1968 میرے تعلیم کا پہلا سال مصباح العلوم کے اندر، یعنی آج سے 54 سال پہلے ہماری تقریر تھی اس وقت، دینی تعلیم کے پہلے رسالے کی. اس کا عنوان تھا اسلام. ابھی بھی یاد ہے پوری تقریر کو. اس وقت عمر میری 8 سال کی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اسلام سچا مذہب ہے. پوری تقریر نہیں سنا تھا میں آپ کو. تو اس وقت ایک صاحب مجھے یاد ہے، لال داڑھی تھے اور سائدوں کے رہنے والے تھے. ان کا انتقال ہو گیا، نام سے واقف نہیں ہوں میں. انہوں نے 10 پیسے کا پیلا سکہ مجھ کے نام میں دیا تھا. 10 پیسے کا پیلا سکہ. اب تو نہیں، آپ لوگ جانتے بھی نہیں لوگ. ماشاءاللہ میں سمجھا کہ آپ کی تقریر اتنی زبردست تھی، اس کو انعام ملا ہے. اب ماشاءاللہ وہ 10 پیسے پھر بعد میں ہمارے لیے محافظ بنے، جذبات کو برانگیختہ ہونے لگے. اب اس کہنے کی معافی ضرور ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. ورنہ بڑے مجمع کے اندر کوئی بچہ اگر کہنے لگے تو مسئلے پیدا ہوتا ہے. ایک مقام پر ایک مؤذن صاحب نئے تھے بیچارے، ان سے کہا گیا کہ اعلان کیجیے کہ عصر کی نماز کو بدلنا ہے. 5 بجے اذان اور 5:30 بجے جماعت ہوگی. وہ کئی بھی دن ہو گیا تو تقرر ہو گیا، پہلے تو گھبرانے لگے پڑے ہو گئے. اور کہا بھائیو بزرگوں دوستو، آئندہ کل سے انشاءاللہ 5 بجے جماعت ہوگی اور 5:30 بجے اذان ہوگی. سمجھ میں؟ تو معافی سے میں آپ لوگ مسکرا رہے، کسی کو اگر کہا ذرا 2 منٹ آپ آ کر بولیے یہاں پر تو سمجھ میں آئے گا. ایک موقع پر تو ایسا ہوگا، قاری نے کہا کہ جیسے میں کہ وکیل صاحب گواہ بن رہے ہیں، دستخط کر رہے ہیں، ہاتھ ڈال رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو وکیل ہے، جج کے ساتھ فوزی صاحب وہاں نہیں ہوتا کچھ، یہاں کیوں ہو رہے ہیں؟ تو ہر
ایک چیز اپنی اپنی ہوتی ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ ایک روپ ملا ہے کام کرنے کا، ایک طریقہ کار ملا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو ذریعہ بنا کر آگے ہم کوشش کرتے رہیں گے، تو پھر یہ بچے ارتداد سے بچیں گے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ غیر محسوس تحریر مرتد ہو رہا ہے نا، آج کوئی دن خالی نہیں جا رہا ہے، خون کے آنسو رونے کا مقام ہے۔ اہل بصیرت نے غور و فکر کے بعد اس کے واحد وجہ یہ بتائی ہے کہ ان کو بچپن میں مکتب کی تعلیم نہیں دی گئی۔ طفل میں بو کہاں، ماں باپ کے اطوار کی، ماں باپ کے اطوار یعنی ماں باپ کا طور ہے، طفل میں بو کہاں، ماں باپ کے اطوار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم سرکار کی، تو کہاں ہے گدی ان کی زندگی۔ بس 10 منٹ ہو چکے ہیں، باتوں سے باتیں نکلتی، میں معذرت چاہتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں دل کے گہرائیوں سے، اور انشاءاللہ العزیز اپنے امکان پر اس سلسلے میں اگر ساتھ سے کچھ تعاون طلب کیا جائے تو میں اپنے دوست کو سعادت متصور کرتا ہوں۔